نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ان دعاؤں کو آپ لکھ کے کیا کر سکتے ہیں؟ ٹیمپریریلی آپ اپنے بیڈ کے پاس، اپنے واش روم کے باہر ایسی جگہوں پر لگا لیں، جب عادت ہو جائے تو پھر ان چیزوں کو، اسٹیکی نوٹس کو اتار لیں۔ چند دنوں کے لیے ٹیمپریریلی آپ ان کو لگا بھی سکتے ہیں تاکہ آپ کو عادت ہو جائے۔ آج ہم پڑھیں گے بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے کی سنتیں، یعنی اٹھنے کے بعد انسان سب سے پہلے بیت الخلاء میں جاتا ہے۔ جب بیت الخلاء میں جائیں تو جوتا یا چپل پہن کر داخل ہوں، ننگے پاؤں نہیں جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ کسی نہ کسی طرح کوئی چھینٹ، کوئی نجاست کے ادھر ادھر گرنے کا، پڑنے کا خدشہ ہو سکتا ہے، اور انسان جب اندر جاتا ہے تو وہ نجاست کیا ہو جاتی ہے، پاؤں کے ساتھ لگ سکتی ہے، اور پھر واپس اگر آپ کمرے میں انہی پاؤں کے ساتھ آ رہے ہیں تو واپس وہ پلٹ کر نجاست کمرے تک آ جائے گی۔ جوتا پہننے سے پہلے جھاڑ لیجیے، خاص طور پر جو لوگ ایسی جگہوں پہ رہتے ہیں جہاں پر بند گھر نہیں ہے اور کیڑے مکوڑوں کے اندر باہر آنے جانے کا خدشہ ہے، کیونکہ جوتا ایک گندی چیز ہے، ایسی چیز ہے کہ جس میں کیڑے مکوڑے جو ہیں وہ آسانی سے جا کر اپنی غذا تلاش کر سکتے ہیں، تو اس لیے جھاڑ کر جوتا پہنیے، خصوصاً اگر وہ بند جوتا ہو تو۔ داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھی، اندر جا کر نہیں، داخل ہونے سے پہلے باہر ہی پڑھ لیں، جاتے جاتے رستے میں پڑھ لیں، یہ نہیں کہ وہاں آپ کھڑے ہو جائیں اور پھر پڑھ کے پھر اندر تشریف لے جائیں اور دوسرے لوگ انتظار کر رہے ہوں کہ کب یہ فارغ ہوتے ہیں تو ہم بھی استعمال کریں ٹوائلٹ۔ تو ایسی صورت میں دین کے عمل کو اس طریقے پر نہ کریں کہ دوسروں کے لیے نفرت کا ذریعہ بن جائے، کہ تمہاری تو دعائیں ختم نہیں ہوتی ہیں اور دوسروں کو تم نے پریشان کر رکھا ہے، تو یہ امپریشن نہ ملے گھر والوں کو۔ داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیجئے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، شروع اللہ کے نام کے ساتھ۔ اے اللہ، بے شک میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں ناپاک جنوں اور ناپاک جننیوں سے، کیونکہ گندی جگہ یا نجاست کی جگہ ناپاک جنوں کی پسندیدہ جگہ ہوتی ہیں اور عام طور پر ان جگہوں پر وہ موجود ہو سکتے ہیں، اس لیے ان سے پناہ مانگتے ہوئے اندر جانا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جادو وغیرہ کے جتنے بھی اعمال ہوتے ہیں وہ عموماً گندی چیزوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت پہلے بایاں پاؤں اندر رکھیے، یعنی لیفٹ پاؤں کو اندر لے جائیں گے اور نکلتے وقت پھر رائٹ باہر نکالیں گے۔ بیت الخلاء میں داخل ہونے کے بعد کی سنتیں، بیت الخلاء میں داخل ہونے کے بعد زمین کے قریب تر ہو کر سطر کھولیں، یعنی تنہائی میں بھی ننگے رہنا پسندیدہ نہیں، الا یہ کہ ضرورت ہو۔ قضاء حاجت کرتے وقت قبلے کی طرف چہرہ اور پیٹھ نہ کریں، خاص طور پر جب کوئی شخص میدان میں ہو، باہر کھلی جگہ پر ہو۔ اگر آپ کے گھر میں ابتدا سے ٹوائلٹ ایسا بن گیا ہے اور وہ بند گھر کے اندر ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اوپن سپیس میں قبلہ رخ نہیں ہونا چاہیے۔ قضاء حاجت کے وقت باتیں اور ذکر الہی نہ کریں، یہ دو چیزیں منع ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ اب یہ بولنے کی جگہ نہیں ہے، حتیٰ کہ ذکر کی جگہ بھی نہیں۔ ہاں، دل میں اگر آپ کے کوئی خیال آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کا یا کسی، تو وہ دل کے خیالات کی پکڑ نہیں ہے، لیکن نہ تو تلاوت کریں، نہ کوئی گنگنائیں اس طرح کی چیز، اور نہ ہی باہر کوئی کھڑے ہو کر آپ سے باتیں کر رہا ہے، پوچھ رہا ہے کچھ، آپ اس کو بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں یا ٹیلی فون لے کر بیٹھ جائیں، تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بعض لوگ ریڈنگ شروع کر دیتے ہیں تو یہ بھی پسندیدہ عادت نہیں ہے، علم کی توہین ہے۔ جب عام گفتگو سے اور ذکر سے منع کیا گیا ہے تو پھر بک ریڈنگ بھی پسندیدہ نہیں، اور ویسے بھی انسان کو پھر زیادہ ضرورت بیٹھنے کی عادت پڑ جاتی، تو گندی جگہ پر زیادہ ضرورت کیوں بیٹھنا؟ اور یہ چیزیں بہت حد تک عادت سے متعلق ہوتی ہیں۔ آپ جس طرح اپنے آپ کو ٹرین کر لیں، اسی کہتے ہیں نا بچوں کو ٹرینڈ کیا جاتا ہے، یعنی یہ بھی ایک ابتدا سے ٹریننگ ہوتی۔ بعض ماؤں کا ہی قصور ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو بہت دیر پاٹ پہ بٹھا چھوڑتی ہیں اور خود اپنے کام کرتی رہتی ہیں، بچے وہیں بیٹھ کے گنگناتے رہتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں، اور وہ کہتی چلو پھنسا ہوا بیٹھا ہوا میں اپنے 4 کام کر لوں۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بکری ذبح کرتے تھے تو آپ فرماتے تھے اس کا گوشت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیج دو۔ اتنی کیئر، صرف بیوی کو نہیں کھلانا، بیوی کی دوستوں تک بھی چیز جائے۔
آج اگر کوئی عورت 2 کیک بنا لے تو سوال پیدا ہو جاتا ہے یہ دوسرا کس کے لیے. اگر وہ کہے میں نے اپنی فرینڈ کو بھیجنا ہے، اوہ ہو، پھر تو شاید چھاتی گر پڑے. فرینڈ کو بھیجنا ہے، اتنے چھوٹے دل ہیں. اچھا بعض اوقات یہ وجہ بھی ہوتی ہے کہ جب ہم صرف فرینڈ کو بھیجتے ہیں، اس کی ماں کو نہیں بھیجتے، پھر اس کو لگتا ہے اچھا فرینڈ کو تو یہ تحفہ جا رہا ہے اور گھر والوں کی خبر نہیں. تو جب ہم رشتوں میں بیلنس کرتے ہیں نا، ماں اپنی جگہ، باپ اپنی جگہ، بہن اپنی جگہ، بھائی اپنی جگہ، بیٹا اپنی جگہ، بیوی اپنی جگہ، شوہر، پھر کم اعتراض ہوتے ہیں. جب گھر والوں کے پیٹ بھر جاتے ہیں نا، پھر آپ کسی اور کو بھی بھیج سکتے ہیں، پھر اعتراض کم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. بہرحال وہ کہتی ہیں ایک دن میں غصے میں آ گئی. حضرت عائشہ تھوڑی جیلسی فیل ہوئی ہوگی. میں غصے میں آ گئی. میں نے کہا آپ تو ہر وقت خدیجہ خدیجہ کرتے رہتے ہیں، آپ تو ہر وقت خدیجہ کو یاد کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا نہیں نہیں تم بے فکر رہو، مجھے تم سے زیادہ محبت ہے، میں تو ویسے ہی کر رہا تھا. نہیں، ٹالا نہیں، کہا انی قد رزقت حبها، مجھے اس کی محبت کا رزق ملا ہے، میرے دل میں ڈالی گئی ہے اس کی محبت. یہ محبتیں اللہ ڈالتا ہے، انسانوں کی محبت اللہ ڈالتا ہے دلوں میں. تو فرمایا اللہ نے مجھے اس کی محبت دی ہے، میں کیا کر سکتا ہوں. تو محبت اگر ہو تو اس کے اظہار میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے بھی بہت محبت کرتے تھے. وہ کہتی ہیں کہ میں حیض کی حالت میں پیریڈز میں پانی پیتی اور اپنا برتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی، آپ برتن سے اسی جگہ منہ رکھ کے پانی پیتے جہاں سے میں نے پانی پیا ہوتا تھا. یہ کیوں؟ کوئی ضروری ہے؟ محبت کے اظہار کے لیے. محبت اظہار مانگتی ہے. آپ صرف زبانی کہیں گے نا مجھے بہت محبت ہے. میری والد ایک مثال دیا کرتے تھے کہ اگر کوئی یہ کہ مجھے تم سے بہت محبت ہے، وہ کہ اچھا ذرا پانی لا دو کہ تمہارا پاؤں ٹوٹے، خود اٹھ کے لے لو. تو کہتے یہ محبت نہیں ہوتی. محبت تو اطاعت سکھاتی ہے، محبت تو کیئر سکھاتی ہے. اگر آپ کو کسی سے محبت ہے تو پھر آپ کو اس کی کیئر بھی کرنی ہوتی ہے. تو بہرحال پیریڈز کی بات اس لیے کی گئی کہ اہل کتاب کے یہاں پیریڈ والی عورت کو تو گھر سے باہر ایک الگ جگہ بند کیا جائے. شاید آپ کو کبھی پاکستان میں گئے ہوں، شمالی علاقہ جات میں، ناردرن ایریاز میں ایک کمیونٹی رہتی ہے، میں وہاں جا چکی ہوں، اپنے ذہن میں نام نہیں آ رہا ان کا، میرے خیال کلاش تھا جی. وہاں پر میں نے خود دیکھا کہ کچھ لوگ اپنے گھروں میں ہیں اور ایک ہاسٹل ٹائپ چھوٹی سی جگہ تھی، تو کچھ عورتیں اور چھوٹے چھوٹے بچے ان کے ادھر. میں نے کہا یہ ساری عورتیں یہاں کیوں رہ رہی ہیں؟ کہتے ہیں جب پیریڈز ہوتے ہیں تو ان کو ادھر بھیج دیا جاتا ہے، گھر نہیں رہ سکتے. یہود کے ہاں بھی یہی تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اپنے عمل سے کر کے دکھایا کہ عورت ناپاک نہیں ہو جاتی. یعنی ٹھیک ہے نماز نہیں اس نے پڑھنی اس لیے ہم کہتے ہیں ناپاک ہے، لیکن فزیکلی نہ اس کا لعاب دہن ناپاک ہے نہ اس کا پسینہ. ہمارے ہاں بھی اتنی غلط فہمی ہے کہ اگر پیریڈز میں کوئی کپڑا پہن لو بس بھائی اب تو دوبارہ اس میں نماز نہیں ہو سکتی. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. اگر کوئی اسپاٹ لگ گیا اس پہ بس اتنی جگہ آپ دھو لو اچھی طرح 3 دفعہ مل کے تاکہ اس کی نجاست ساری نکل جائے، دوبارہ اسی کپڑے میں نماز ہو سکتی. بعض لوگ شادی کے کپڑے پہن کے اگر پیریڈز میں پہن لیں تو نماز ہی نہیں پڑھتے، وہ کہتے نہیں یہ اصل میں ناپاک کپڑے پہنے. بھی کہاں سے ناپاک ہو کے؟ لا علمی ہے نا، لا علمی میں فرائض چھوڑ دیتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ سے گوشت کھاتے تھے جس جگہ سے حضرت عائشہ نے کھایا تھا. اچھا اس میں ایک اور مسئلہ بھی نکلتا ہے، وہ یہ کہ بیوی بھی پہلے کھا سکتی ہے اور پی سکتی ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر کٹھے کھانا کھا رہے ہیں اور بیوی نے پہلے گلاس اٹھا لیا تو شامت آ جائے یہ تو شوہر کا حق ہے کہ پہلے وہ پیے. ایسا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے وہ پینا چاہتا ہے وہ پی لے، آپ پینا چاہتی ہیں آپ پی سکتی ہیں. یہ محبت کی بات ہے.
جب محبت ہوتی ہے نا تو وہ گلے شلے کو نہیں ہوتے، پھر بندے کو کمپلینٹس نہیں ہوتی، پھر انسان خوش ہوتا ہے، سیکریفائس کر کے دوسرے کو پہلے دے کے خوش ہوتا۔ آپ کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے نا تو کیا کرتے ہیں؟ پہلے اس کو کھلاتے ہیں۔ یعنی میں نے ماں کو دیکھا، میری اپنی بیٹی، اس کا چھوٹا بچہ ہے، تھوڑا سا اس کی تھوڑی طبیعت کی خرابی چل رہی، تو ہم سب کھانا کھا رہے ہوتے اکٹھے، 1 ویک ہم اکٹھے کھانا کھاتے ہیں، تو کھانا کھا رہے تھے، وہ اس کو لے کے کھڑی ہوتی ہے، کبھی اس کو کھلا رہی ہوتی ہے، کبھی کچھ۔ میرا دل اپنے بچے میں پڑا ہوتا ہے، اس کا اپنے بچے میں پڑا ہوتا ہے۔ میں ہر تھوڑی بس سوچتی ہے یہ کھانا نہیں کھا رہی، اور وہ یہ مسلسل کر رہی ہوتی ہے کہ اس بچے کو سیٹل ڈاؤن کرے۔ یہ ماں ہوتی ہے نا، ہر ماں کے اندر ایسی جذبات ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بچے سے محبت ہوتی ہے نا۔ وہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں حضرت عائشہ کے پاس ایک عورت آئی، اس کے ساتھ 2 یتیم بچیاں تھیں، تو حضرت عائشہ سے اس نے کہا کہ میں بھوکی ہوں، مجھے کچھ چاہیے۔ تو حضرت عائشہ نے گھر میں دیکھا تو شاید ایک کھجور تھی، اس نے کیا کیا کہ کھجور کے 2 حصے کیے، ایک ایک بچی کو دیے، ایک ایک، اور خود بھوکی رہی۔ یہ ماں ہوتی ہے، خود بھوکی رہتی ہے، بچے کو کھلاتی ہے۔ جو چیز خود پسند ہوتی ہے وہ بچے کو دے کے زیادہ خوش ہوتی ہے اپنے خود کھانے سے اور خود لینے سے۔ اس کو ماں کہتے ہیں۔ تو محبت کا عملی اظہار ہمارے عمل سے ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کا اظہار ہمیں اپنے عمل سے کرنا ہے۔ پھر اسی طرح بیوی کے ساتھ وقت جو اچھا گزرے، اس اچھے وقت کی بھی تعریف کرنی چاہیے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہاں سے بچوں کو غلط عادت پڑ جاتی ہے دیر لگانے کی، پھر ان کی سیٹسفیکشن ہی نہیں ہوتی جب تک وہ بہت دیر نہ بیٹھے رہے۔ پھر جب وہ بڑے ہوتے ہیں اور وہ زیادہ دیر اندر رہنا شروع کرتے، پھر آپ دروازے نوک کرنے لگتے، جلدی باہر نکلو، اندر کیا کر رہے۔ لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ قصور ہمارا اپنا تھا کہ ہم نے شروع میں ہی ان کو اتنی دیر بیٹھا چھوڑ دیا۔ تو اس لیے نجس جگہ پر ضرورت کے لیے جانا چاہیے اور پھر فوراً نکلنا بھی چاہیے۔ پیشاب کی چھینٹوں سے بچیں، کیونکہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ناپاک ہیں، وہ جسم پہ لگی رہیں گی تو نہ عبادت قبول ہوگی، اور عبادت ہی نہیں تو پھر نجات کس کی۔ زمین سخت ہو تو اسے نرم کر لیں۔ اب ظاہر ہے کہ ہر ایک کو تو کموڈ میسر نہیں، یا گھر کے اندر ٹوائلٹ میسر نہیں۔ دنیا کی ایک بڑی آبادی جو ہے وہ ایسی جگہوں پر رہتی ہے کہ جہاں انہیں باہر جنگل میں جا کر بیت الخلاء استعمال کرنا پڑتا ہے۔ تو ایسی صورت میں جس جگہ پر بیٹھے وہ جگہ نرم ہو کہ اس میں پیشاب جذب ہو جائے، اس کے چھینٹے نہ اڑیں۔ قضاء حاجت کرتے وقت دایاں پاؤں کھڑا رکھیے، اس پر بوجھ کم ڈالیے، اور بائیں پاؤں کو پورا زمین پر رکھیں اور اس پر وزن دے کر بیٹھیں۔ اب آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حد تک طریقہ اور ادب سکھایا ہے، اور اس میں اگرچہ کموڈ پر بیٹھنے سے یہ سنت پوری طرح تو آپ فالو نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی کسی حد تک آپ کر ہی سکتے ہیں کہ دایاں پاؤں اٹھا لیں اور بائیں جو ٹانگ ہے یا بایاں پاؤں جو ہے اس طرف کو اپنا وزن رکھیں۔ بائیں ہاتھ کی کوہنی گھٹنے پر، ایلبو گھٹنے پر، گھٹنا کہاں ہوتا ہے؟ یہ جو جس کو گوڈا آپ کہتے ہیں، نی، ٹھیک ہے نا؟ تو نی کے ساتھ اوپر جو جوڑ کے ساتھ ہی جگہ ہے اس پر یہ کوہنی ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے آپ کی خاص جگہوں پر پریشر پڑے گا، اور اس پریشر سے جسم سے جو اخراجات ہیں ان کی ریلیز کو یعنی ہیلپ ہوگی، یعنی ان کی ریلیز آسان ہوگی۔ بائیں ہاتھ کی کوہنی گھٹنے پر، ہتھیلی بائیں کان کے نیچے، یہ کان ہے نا، تو کان کے نیچے ہتھیلی، کان کے اوپر نہیں، کان کے نیچے، یہاں اس طرح، اور ہتھیلی کھلی بھی ہو سکتی ہے، اور اگر مٹھی بند بھی ہے تو بھی اس جگہ۔ اگر آپ نے یوگا کی کچھ ایکسرسائز کی ہو یا کبھی یوگا انسٹرکٹر سے کچھ بات چیت کرنے کا موقع ملا تو عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اس حصے کو، جن لوگوں کو اسٹمک کی ایسی تکلیف ہو تو اس حصے کو پریس کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حصے کو یہاں ہتھیلی رکھ کے پریس کرنے کو کہا ہے اس موقع پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی حکم حکمت سے خالی نہیں، کیونکہ آپ کو یہ سب چیزیں بذریعہ وحی سکھائی گئی تھی۔ جس نے انسان کو تخلیق کیا اسی نے انسان کو حتیٰ کہ اپنے جسم کو صحیح طور پر استعمال کرنے کا بھی طریقہ سکھایا۔ تو آپ کو یاد رہے جو ہم نے بات کی تھی ویل بینگ کی، اس میں جسمانی اور فزیکل ویل بینگ بھی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ہمیں کچھ روحانی طور پر ہی ترقی کرنے کا حکم نہیں دیا، یا صرف
قرآن میں طلاق اور نکاحی کے مسائل نہیں، بلکہ انسان کی ساری ضروریات، حتیٰ کہ ٹوائلٹ میں بیٹھنے تک کے طریقے کو جو زیادہ بہتر اور فطرت کے قریب ہے اور انسان کے لیے فائدہ مند ہے، وہ بھی سکھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی حکم حکمت سے خالی نہیں۔ اس طرح بیٹھنے سے اخراج فضلہ میں آسانی ہوتی ہے۔ پیشاب یا استنجا کرتے وقت پرائیویٹ پارٹ کو دایاں ہاتھ نہ لگائیں بلکہ بایاں ہاتھ لگائیں۔ ناک صاف کرتے ہوئے بھی بایاں ہاتھ، استنجا کرتے ہوئے بایاں ہاتھ، کسی بھی غلاظت کو اٹھاتے وقت یا ہاتھ لگاتے وقت، کسی بھی مثلا کوئی گندی چیز صاف کر رہے ہیں آپ، تو ان سب چیزوں کے لیے بایاں ہاتھ استعمال کریں۔ بہت سے لوگ کھانے پینے میں بایاں ہاتھ استعمال کرتے ہیں، جو کہ منع ہے۔ دایاں ہاتھ اچھے کاموں کے لیے، صاف کاموں کے لیے، اور بایاں ہاتھ نجس یا ناپاک چیزوں کے لیے۔ جب حکم آ گیا تو ما آتاکم الرسول فخذوہ، کوشش کریں بچپن سے بچوں کو ٹرین کریں۔ ٹریننگ کی بات ہے، جاپان میں لوگوں کو دائیں اور بائیں دونوں ہاتھوں سے لکھنے کی پریکٹس کرائی جاتی ہے کہ خدا نخواستہ زندگی میں اگر دائیں ہاتھ کو کچھ ہو گیا تو بایاں بھی ایکولی کام کرنے کے قابل ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہاتھوں کو بیک وقت برابر کا استعمال کر سکتے تھے۔ یہ صرف ٹریننگ کی بات ہے، یعنی مسل ٹریننگ ہوتی ہے۔ بچپن سے اگر آپ استعمال کرنا سکھا دیں بچے کو، تو چاہے وہ لیفٹ ہینڈڈ ہے لیکن وہ دائیں کی بھی پریکٹس کر کے وہ سیکھ سکتا ہے۔ اور ساری زندگی ایک کام جو نہیں کرنا چاہیے وہ انسان کر کے اپنی نیکیوں میں ہی کمی کر رہا ہے نا، صرف اگر یہ کہہ کے کہ میرے پاس تو رخصت ہے، یہ جواز ہے کیونکہ میں لیفٹ ہینڈڈ ہوں، یہ کوئی جواز نہیں ہے۔ جس رب نے پیدا کیا ہے وہی رب جانتا ہے کہ انسان کو کیا کرنا چاہیے اور کیا وہ کر سکتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد فوراً نہیں اٹھنا چاہیے، تھوڑی سی دیر رکنا چاہیے، کیونکہ فزیکلی یورین جو ہے وہ ایک ہی سٹریچ میں پاس نہیں ہو جاتا پورا۔ اگر آپ جلدی کریں گے تو اس میں کیا ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ اٹھنے کے بعد پھر کچھ قطرے جسم سے نکل آئیں اور آپ کے کپڑوں کو یا جسم کو ناپاک کر دیں۔ اس لیے چاہے مرد ہو یا عورت، دونوں صورتوں میں یورین پاس کرنے کے بعد تھوڑا سا رکنا چاہیے تاکہ آخری قطرے تک بھی باہر آ جائیں۔ اور اگر ایسا نہ ہو، یعنی کہ ہر ایک کی اپنی اپنی عادت بھی ہو سکتی ہے، تو اس صورت میں انسان بہت جلدی نہ کرے۔ یعنی بعض اوقات بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ فوراً واش روم میں جاتے ہیں اور ادھر ادھر کموڈ بھی گندا کیا اور فوراً باہر نکل آئے، اور کپڑوں کے ساتھ بھی غلاظت لگی ہوتی ہے اور پاکی ناپاکی کا کوئی خیال نہیں رکھتے۔ تو جیسے 7 سال کی عمر میں نماز کے لیے کہا جائے تو 7 ان چیزوں کا بتایا جائے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ گھر سے باہر جیسے اسکول وغیرہ میں اگر پانی کا انتظام نہیں تو عام طور پر مشکل ہوتی ہے، لیکن پھر بھی کوشش یہی کی جائے، کیونکہ ناپاک جسم کے ساتھ عبادت نہیں ہوتی، ناپاک کپڑوں کے ساتھ نماز نہیں ہوتی، تو اس صورت میں پوری احتیاط کی جائے پاکی حاصل کرنے کی۔ بیت الخلاء سے نکلنے کے وقت کی سنت: بیت الخلاء سے نکلتے وقت پہلے دایاں پاؤں باہر نکالیے اور باہر آنے کے بعد یہ دعا پڑھیے: غفرانک، آپ سے بخشش طلب کرتا ہوں۔ سوال آپ سے یہ ہے کہ اس وقت بخشش طلب کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیوں؟ واش روم میں جا کر انسان کچھ دیر اللہ کی یاد یا ذکر سے غافل ہوتا ہے تو باہر آ کر پھر سے بخشش طلب کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب دن میں 70 سے 100 بار استغفار کرتے تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ کے تو سب گناہ معاف ہیں، آپ کیوں استغفار کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا انہ لیغان علی قلبی، میرے دل کے اوپر بھی اس طرح کا اثر آ جاتا ہے، اور یہ ہے کہ وہ وقت جو ہمارا ذکر سے خالی گزرے وہ نقصان ہو گیا نا، تو اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے پھر کیا چیز فائدہ مند ہے؟ استغفار۔ تو باہر نکل کر بھی دعا پڑھنی چاہیے۔ تو گویا یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کا ذکر ہر وقت، تو اس سے مراد کیا ہے کہ واش روم جاتے وقت بھی اور پھر نکلنے کے بعد بھی۔ حضرت خدیجہ کا جب بھی تذکرہ کرتے تھے تو ان کی بہت تعریف کرتے تھے، وہ فوت ہو چکی تھی تو بہت تعریف کرتے۔ ایک دن مجھے غیرت آئی، میں نے کہا آپ اتنی زیادہ ایک سرخ مسوڑوں والی عورت، یعنی بوڑھی تھی تو ان کے دانت گر گئے تھے، تو ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں جس کے بدلے میں اللہ نے آپ کو اس سے بہتر بیویاں دی ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے اس کے بدلے میں اس سے بہتر کوئی بیوی نہیں دی۔ یہ سنسیئرٹی ہوتی ہے نا، وہ فوت ہو چکی ہیں، وہ سامنے نہیں ہے، مگر آپ پھر بھی ان کی محبت کا ذکر کریں۔ کیوں محبت اتنی کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب لوگ کفر کر رہے تھے، وہ میری اس وقت تصدیق کی جب لوگ میری تکذیب کے لیے مجھے جھٹلا رہے تھے، اپنے مال سے میری ہمدردی اس وقت کی جب لوگوں نے مجھے اس سے دور رکھا،
اور اللہ عز و جل نے مجھے اس سے اولاد عطا فرمائی جبکہ میری دوسری بیویوں سے میری اولاد نہیں ہوئی. تو آپ نے محبت کی ساری وجوہات بھی بتا دی. اور یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ بچے کی جو پیدائش ہوتی ہے وہ میاں بیوی کے بانڈنگ کو اور اسٹرانگ کر دیتی. اس کا بھی ہم خواتین کو خیال رکھنا چاہیے. بعض اوقات ہم یہ سوچتے ہیں، جب ینگ ہوتے ہیں میں بھی سوچتی تھی ایسے کہ ہے بچہ اگر پیدا ہو گیا نا پھر ہماری آپس کی محبت جو ہے نا وہ کم ہو جائے گی، کیونکہ پھر وہ بچہ بیچ میں آ جائے گا، وہ انٹرفیئرنس کرے گا. لیکن میں نے دیکھا کہ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ بچے کی وجہ سے ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ اور ان دونوں کے بیچ میں کامن چیز آ جاتی ہے. دونوں مل کے ایک چیز کی فکر کر رہے ہوتے ہیں، کیئر کر رہے ہوتے ہیں. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی خوشی کا موقع ہوتا تو ازواج کو بھی شریک کرتے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ایک دفعہ عید کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ حبشی کرتب دکھا رہے تھے، کوئی کھیل کا مظاہرہ کر رہے تھے. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر سر رکھ کر انہیں جھانک کے دیکھنے لگ گئی. نہیں آپ آگے کھڑے تھے، میں آپ کے پیچھے کندھے پہ جیسے ایسے رکھ کے ٹیک لگا کے تو دیکھنے لگ گئی. آپ نے اپنے کندھے میرے لیے جھکا دیے. آپ کا قد بڑا ہوگا اور ان کا ذرا چھوٹا ہوگا یا جیسے بھی، میں آپ کے کندھوں پر انہیں دیکھتی رہی، یعنی ٹیک لگا کے دیکھتی رہی. جب میرا دل بھر گیا تو واپس آ گئی. اب یہ ہسبینڈ کا فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. اگرچہ یہاں ہسبینڈ کا رول سمجھ آ رہا ہے لیکن بعض اوقات وائس ورثا بھی ہوتا ہے نا، ہمیں کوئی سپورٹ دینی ہوتی ہے. بعض اوقات کوئی گھر میں بیمار ہو سکتا ہے. مجھے یاد ہے میرے والد جب بہت ایج ان کی ہو گئی تھی تو پھر وہ چل نہیں پاتے تھے، تو ان کے لیے ہر چیز بستر پر ہی ان کو کھانا دینا سب کچھ کرنا ہوتا تھا. میری والدہ کی ایج ان سے کافی چھوٹی تھی لیکن پھر بھی امی بھی ایک ایج پہ آ کے تو اتنی اسٹرانگ نہیں رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ ان کے پاس ہر چیز ان کی کرتی تھی اور ہر لحاظ سے انہوں نے اپنی ساری ایکٹیویٹی ختم کر دی. چھوٹے بچے کی طرح سارا کچھ امی کا ابا جی کے ارد گرد وہ ہو گیا تھا. اب اگر یہ محبت نہ ہو، کیئر نہ ہو تو انسان کہتا ہے کہ اب میں یہاں سے بھاگنے کا کوئی رستہ نکالوں، اب مجھ پہ لائبلٹی آ گئی، یا کہیں جا کے جمع کراؤں کہ کوئی اور دیکھے. تو یہ محبت ہوتی ہے رشتوں کے بیچ میں، اور اللہ کی خاطر جو محبت ہوتی ہے کہ اس کا ریوارڈ اللہ سے ہمیں ملے گا، تو یہ بہت سے کام آسان کر دیتی ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ بھی بہت چھوٹی تھی تو وہ ان کی دلچسپیوں کا خیال رکھتے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ وہ ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی. میں نے آپ کے ساتھ پیدل دوڑ لگائی اور میں جیت گئی. پھر کچھ عرصے بعد میرا جسم بھاری ہو گیا، میں نے پھر آپ کے ساتھ دوڑ لگائی، اس مرتبہ آپ جیت گئے. آپ نے فرمایا آج کی جیت پچھلی ہار کا بدلہ ہے. آج آپ دیکھیں کہ ہسبینڈ سے بس ٹائم ہی نہیں کہ ایسی کوئی دوڑ لگائیں یا واک، ایون واک پہ جانے کا وقت نہیں ہوتا اکٹھے، کیونکہ ہوتا ہی ہے نا کہ انسان گھریلو ذمہ داریوں اور بہت ساری چیزوں سے جب فارغ ہوتا ہے تو پھر دونوں کو اکٹھے ٹائم سپینڈ کرنے کا بھی کچھ موقع مل جاتا ہے. اس کو بھی انسان اگر ایک سنت سمجھ کے کرے. آپ میں سے کتنی خواتین نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ دوڑ لگائی ہوئی ہے؟ بس فیو ہینڈز کھڑے ہیں. واک نہیں، دوڑ. ہاں اب دوڑ لگائیں، اب دوڑ لگا کے دیکھیں. ہم نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس کے بارے میں، چونکہ ہم آپ کا نام آتا ہے، درود شریف پڑھتے ہیں، آپ کی عزت کرتے ہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اچھا آپ دوڑ بھی لگا سکتے ہیں، اور وہ بھی اپنی وائف کے ساتھ. یہ بھی سنت ہے، یہ بھی زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے. ہماری زندگیوں سے خوشیاں ہی ختم ہو گئی ہیں، اکٹھے ٹائم سپینڈ کرنا ہی ختم ہو گیا. ایک دوسرے کو ٹائم دینا ہے کہ وقت ہے ہی نہیں. ساری دنیا کے لیے وقت ہے، بیوی کے لیے وقت نہیں. تو پھر گھریلو زندگی کیسے خوشگوار ہو سکتی ہے؟
تو گھر والوں کا حق ہوتا ہے انہیں ٹائم دینا ہوتا ہے. پھر اسی طرح تحفہ دینا. شرح کہتے ہیں میں نے حضرت عائشہ سے صحرا اور بیابان میں زندگی گزارنے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیلوں پر جایا کرتے تھے، یعنی دور نکل کے جاتے تھے. آپ نے ایک بار صحرا میں جانے کا، ڈیزرٹ میں جانے کا ارادہ کیا تو میرے پاس صدقے کے اونٹوں میں سے ایک اونٹ بھیجا جس پر سواری نہیں ہوئی تھی، اور مجھ سے فرمایا عائشہ اس کے ساتھ نرمی کرنا، کیونکہ جس چیز میں بھی نرمی ہوتی ہے وہ اس سے عمدہ اور خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس چیز سے بھی نرمی چھین لی جائے وہ اس کو عیبدار کر دیتی ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو تحفہ دیا کس چیز کا؟ اس وقت کی کار کا، اونٹ سواری کے لیے ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے. تو آج آپ دیکھیں الحمدللہ بہت سے ہسبینڈ اپنی وائف کو جب وہ ٹیسٹ پاس کر لیتی ہے ڈرائیونگ مشکل سے تو پھر تحفے میں گاڑی دیتے ہیں. تو یہ بھی ایک کیا ہے، سنت ہے، ثواب کا کام ہے. اور ایسے تحفے دے کے جتانے نہیں چاہیے. اور کیا کروں تمہارے لیے، گاڑی بھی تمہیں لے دی، اب تم خود جاؤ خود کرو. نہیں، تحفہ دے کے کبھی کسی کو احساس نہ دلائیں گے میں نے تمہیں تحفہ دیا، بلکہ شکر کریں اس نے قبول کیا ہے. خوشی اس کی ہوتی ہے نا کہ قبول کر لیتا ہے. پھر اسی طرح آپ گھر والوں کے آرام کا بھی خیال رکھتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری باری کی رات میں تھے. آپ نے کروٹ لی اور اپنی چادر اوڑھ لی اور جوتے اتارے اور ان کو اپنے پاؤں کے پاس رکھ دیا. کہاں سوتے تھے؟ نیچے. ٹھیک ہے. اور اپنی چادر کا کنارہ اپنے بستر پر بچھایا اور لیٹ گئے، اور آپ اتنی ہی دیر ٹھہرے کہ آپ نے گمان کر لیا کہ میں سو چکی ہوں. پھر آپ نے آہستہ سے اپنی چادر اوڑھی، آہستہ سے جوتا پہنا، آہستہ سے دروازہ کھولا، باہر نکلا، آہستہ سے دروازہ بند کیا. اتنی دفعہ آہستہ لفظ آیا، آہستہ 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 آہستہ. ہم صبح سویرے تہجد پڑھنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اتنا زور کا الارم لگائیں گے کہ سارا گھر جاگ اٹھے، کیونکہ ہمیں نہیں جاگ کھلتی تو اس لیے لگانا ہی ہے نا. تو ایسا طریقہ اختیار کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اللہ تعالیٰ آنکھ کھل جائے، اور پھر جب بیڈ سے اٹھے تو آرام سے اٹھے. اگر گھر میں دوسرا واش روم ہے تو بیڈ روم کا واش روم نہیں یوز کریں، چپکے سے باہر نکلے، چپکے سے. اور اگر کوئی کچن ساتھ ہے یا کوئی اور چیز ساتھ ہے تو دروازہ آرام سے بند کر کے پھر کوئی کام کرے.